اس غیر مقلدین کا فتنہ عام ہو چکا ہے اور ان کے فتنوں میں مرکزی فتنہ تقلید کا موضوع ہے کہ وہ جگہ جگہ لوگوں کو اس بات سے ورغلاتے ہیں اور ہائی جیک کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث رکھتے ہوئے کسی امام کو ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم اور آپ تقریباً اس میں غالب اکثریت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، امام مالک کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ ائمہ اربعہ کے مقلدین پوری دنیا میں موجود ہیں، لیکن 12ویں صدی ہجری سے یہ فتنہ کھڑا ہوا ہے کہ ائمہ مجتہدین کی تقلید کے منکر ہیں۔ جگہ جگہ بے شمار نوجوان ان کے بہکاوے میں آ چکے ہیں اور بہت ہی سیدھی سادھی دلیل دیتے ہیں اور فریب میں مبتلا کرتے ہوئے کہ جب قرآن ہے حدیث ہے تو کسی امتی کی تقلید کی کیا ضرورت ہے، کسی امام کی تقلید کی کیا ضرورت ہے۔ آج آپ کے سامنے یہ طلباء مناقشے کی صورت میں ذہن نشین کرانے کی کوشش کریں گے کہ تقلید کیوں کرتے ہیں، کیوں ضروری ہے، اور آج تک امت مسلمہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے، ورنہ وہ شخص راہ راست پہ نہیں چل سکتا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو مناقشے سے ہوگا۔ مولانا شمس الرحمان شمس الزمان خان صاحب۔ مگر سلفی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تعجب ہے، آپ سلفی کو نہیں جانتے؟ ارے سلفی تو آپ پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ مکہ جائیے، مدینہ جائیے، مصر، شام، عراق، جہاں بھی جائیے وہاں آپ کو سلفی ملیں گے۔ نیٹ پر دیکھیے تو سلفی، اخباروں میں دیکھیے تو سلفی، کتابوں کی دنیا میں جائیے تو سلفی، ہر جگہ تو سلفی ہی سلفی ہیں اور آپ سلفی کو نہیں جانتے۔ ارے بھائی، سلفی یعنی غیر مقلد۔ ہم لوگ کسی خاص امام کی تقلید نہیں کرتے، نہ ابو حنیفہ کی، نہ شافعی کی، نہ مالک اور نہ احمد بن حنبل کی۔ اور آخر تقلید کرے بھی کیوں جب ہمارے پاس خود ہی اتنا دماغ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، تو پھر ہم کسی ابو حنیفہ کو کیوں مانیں یا کسی مالک کی تقلید کیوں کریں؟ شاہ نواز صاحب، آپ تو بڑے غضب کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کا قرآن و حدیث کو خود سے سمجھنے کا دعویٰ عجیب و غریب ہے۔ میں نے صحابہ کرام کے بعد کسی ایسے شخص کے بارے میں نہیں سنا ہے جو قرآن و حدیث کو خود سے سمجھنے کا دعوے دار ہو۔ صحابہ کرام بھی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنے سے زیادہ جاننے والے کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو مقلد ہونا چاہیے، ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ابو حنیفہ اور شافعی کے پیچھے بھاگے۔ شمس الزمان صاحب، شاید آپ جانتے نہیں، تقلید کو قرآن نے حرام کہا ہے اور اسے شرک قرار دیا۔ کیا قرآن نے تقلید کو حرام کہا ہے اور اسے شرک قرار دیا ہے؟ جی جناب شمس الزمان صاحب، کہاں ہیں آپ؟ کبھی تو قرآن اٹھانے کی توفیق ہوتی نہیں۔ سنیے جناب شمس الزمان صاحب، سنیے، دوسرے پارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ اور سنیے شمس الزمان صاحب، پارہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی پیروی کرو اور اس کے رسول کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں
ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کافی ہے. اور شمس الزما صاحب قرآن کے 10ویں پارہ میں ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور اپنے پیروں کو اپنا رب بنا لیا. اور جناب شمس الزما صاحب یہ بھی آیت سن لیجئے جو 22ویں پارہ میں ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. جس دن وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے آواز لگائیں گے ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اور شمس الزما صاحب اسی پارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. کل مقلدین اپنے رب سے کہیں گے اے رب ہم نے اپنے بڑوں کی تقلید کی انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. شمس الزما صاحب قرآن کی ان تمام آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تقلید حرام ہے حرام ہے حرام ہے. اور کل قیامت کے دن جتنے تقلید کرنے والے ہیں سب جہنم میں جائیں گے. حنفی جہنم میں جائیں گے, شافعی جہنم میں جائیں گے, مالکی و حنبلی سب جہنم میں جائیں گے. بس جناب بس. شاہنواز صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے قرآن پاک کی جتنی آیتیں پیش کی ہیں ان میں کہیں تقلید کا لفظ آیا ہے؟ نہیں. کہیں حرام کا ذکر آیا ہے؟ نہیں جناب. کہیں ائمہ مومنین کا لفظ آیا ہے؟ نہیں صاحب. کہیں امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا ذکر آیا ہے؟ نہیں بھائی نہیں. شاہنواز صاحب پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ تقلید حرام ہے؟ اے جناب مفسرین کرام نے ان آیتوں کا یہی مطلب بیان فرمایا ہے کہ تقلید حرام ہے حرام ہے. کن مفسرین نے ان آیات کا یہ مطلب بیان کیا کہ تقلید حرام ہے؟ کیا قرآن پاک کے سب سے بڑے مفسر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان آیتوں کا یہی مطلب بیان فرمایا کہ تقلید حرام ہے؟ نہیں. کیا پہلی صدی ہجری کے عظیم مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان آیتوں کا یہی مطلب بیان فرمایا کہ تقلید حرام ہے؟ نہیں جناب نہیں. کیا دوسری صدی ہجری کے مشہور مفسر مجاہد بن جبر, مقاتل بن سلیمان اور سفیان ثوری نے ان آیتوں کا یہی مطلب بیان فرمایا کہ تقلید حرام ہے؟ نہیں صاحب نہیں. تو پھر شاہنواز صاحب کن مفسرین نے؟ کیا تیسری صدی ہجری کے مفسر عبدالرزاق صنعانی اور امام شافعی نے؟ کیا چوتھی صدی ہجری کے مفسر ابن ابی حاتم, ابن منذر اور ابن جریر طبری نے؟ کیا پانچویں صدی ہجری کے مفسر امام باہدی نیشاپوری نے؟ کیا چھٹی صدی ہجری کے مفسر ابن جوزی نے؟ کیا ساتویں صدی ہجری کے مفسر علی بن احمد تجیبی نے؟ کیا آٹھویں صدی ہجری کے مفسر ابن رجب حنبلی اور ابن کثیر دمشقی نے؟ کیا نویں صدی ہجری کے مفسر احمد بن اسماعیل شافعی نے؟ اور کیا 10ویں صدی ہجری کے مفسر علامہ جلال الدین سیوطی نے؟ کیا ان تمام مفسرین نے ان آیتوں کا یہی مطلب بیان فرمایا کہ تقلید حرام ہے؟ نہیں نہیں نہیں. ان میں سے کسی نے بھی ان آیتوں کا یہ مطلب بیان نہیں فرمایا کہ تقلید حرام ہے. تو پھر شاہنواز صاحب آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ تقلید حرام ہے؟ مفسر قرآن امام قرطبی نے ان آیتوں کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ تقلید حرام ہے. جناب امام قرطبی خود امام مالک کے مقلد تھے. علامہ سمعانی نے بھی ان آیتوں کا یہی مطلب بیان کیا ہے. ارے بھائی وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے. علامہ سراج الدین نے بھی ان آیتوں کا مطلب یہی بیان کیا ہے. جناب وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے. اس کے علاوہ اور کچھ فرمائیے. سنیے جناب سنیے, شمس الزما صاحب سنیے, قاضی شوکانی اور امام ابن قیم نے بھی تو ان آیتوں کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ تقلید حرام ہے. اچھا شاہنواز صاحب میرے ایک سوال کا جواب دیجیے. کیا ائمہ مومنین کی تقلید حرام ہے
یا ائمہ مشرکین کی تقلید حرام ہے؟ جی ارے بھائی یہ بتائیے کہ ائمہ مومنین کی تقلید حرام ہے یا ائمہ مشرکین کی تقلید حرام ہے؟ تو دونوں کی تقلید حرام ہے، ائمہ مومنین کی بھی تقلید حرام ہے اور ائمہ مشرکین کی بھی تقلید حرام ہے۔ لیکن جناب شاہنواز صاحب، قرآن پاک میں تو حکم ہے کہ ائمہ مومنین کی تقلید کرو اور نیک لوگوں کی راہ پر چلو۔ سورہ فاتحہ ہی میں ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے، یعنی انبیاء کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر اور صالحین کے راستے پر چلا۔ 5ویں پارہ میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ائمہ مومنین کی اطاعت کرو۔ جناب شاہنواز صاحب، اولو الامر سے مراد آپ جانتے ہیں کون لوگ ہیں؟ مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت حسن بصری، حضرت مجاہد بن جبر نے فرمایا کہ اولو الامر سے مراد فقہاء ہیں۔ اور سنیے شاہنواز صاحب، سنیے 21ویں پارہ میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جنہوں نے میری طرف رجوع کیا۔ اور سنیے جناب شاہنواز صاحب، سنیے 5ویں پارہ ہی میں ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ دے ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ شاہنواز صاحب، قرآن پاک کی یہ ساری آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ائمہ مومنین کی اتباع، ان کی اطاعت، ان کی پیروی اور ان کی تقلید ضروری ہے۔ لہذا قرآن کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ائمہ مومنین کی اطاعت کرو۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ائمہ مومنین کی تقلید حرام ہے۔ شاہنواز صاحب، اب آپ ہی بتائیں ہم کس کی بات مانیں، آپ کی یا قرآن کریم کی؟ شمس الزمان صاحب، ایک بات اچھی طرح سن لیجیے، ہم آپ کے کسی دھوکے ووکے میں آنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کی کسی دلیل سے مروب ہونے والے، اس لیے کہ جب ہمارے شیخ ابن قیم نے کہہ دیا کہ تقلید حرام ہے تو تقلید حرام ہے، جب ہمارے عظیم امام و مجتہد قاضی شوکانی نے فرما دیا کہ تقلید حرام ہے تو ہم تقلید کو حرام ہی کہیں گے۔ واہ بھائی واہ، بہت خوب فرمایا آپ نے۔ آپ کہتے ہیں کہ تقلید حرام ہے اور آپ تو ہم سے بڑے مقلد معلوم ہو رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم ایسے اماموں کی تقلید کرتے ہیں جن کی تقلید دوسری صدی ہجری سے لے کر آج تک کے بے شمار علماء و فقہا، محدثین و مفسرین نے کی ہے، اور آپ ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ابن قیم، قاضی شوکانی، صدیق حسن خان قنوجی، محمد بن عبد الوہاب نجدی، ناصر الدین البانی اور اسماعیل دہلوی کی تقلید کرتے ہیں۔ بکواس بند کیجیے شمس الزمان صاحب، جب میں نے ایک بار کہہ دیا کہ تقلید حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، تو پھر کیوں آپ مجھے مقلد بنانے پر تلے ہوئے؟ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، ہم کو کسی کی تقلید وقلید نہیں کرنی ہے۔ اور پھر شمس الزمان صاحب، جب قرآن ہمارے پاس ہے، بخاری و مسلم ہم پڑھ ہی لیتے ہیں، تو پھر ہم کسی کی تقلید کیوں کریں؟ ارے بھائی، تقلید وہ کرے جس کے پاس دماغ نہ ہو، جو بخاری و مسلم اٹھانا نہ جانتا ہو۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے سب پڑھ لیتے ہیں، سب سمجھ لیتے ہیں۔ شمس الزمان صاحب، ہم صرف قرآن و حدیث کی مانتے اور صرف قرآن و حدیث پر چلتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟
اب آئندہ مجھے مقلد بنانے کی کوشش مت کیجیے گا جناب۔ واہ بھائی شاہ نواز صاحب واہ، آپ تو دور حاضر کے بہت بڑے مفکر اور امام و محقق معلوم ہو رہے ہیں۔ اچھا شاہ نواز صاحب یہ بتائیے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرماتے تو اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ اور اپنے پیر کو ایک بار دھوتے، دوسری حدیث میں ہے کہ 2 بار دھوتے، اور تیسری حدیث میں ہے کہ 3 بار دھوتے۔ شاہ نواز صاحب بتائیے آپ وضو کس طرح کرتے ہیں؟ جی شاہ نواز صاحب ایک حدیث میں ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، کیا بات؟ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ پانی جب 1 مٹکا کے برابر ہو جائے تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، ایک تیسری حدیث میں ہے کہ پانی جب 2 مٹکے کے برابر ہو جائے تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، ایک چوتھی حدیث میں ہے کہ پانی جب 2 یا 3 مٹکے کے برابر ہو جائے تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، ایک 5ویں حدیث میں یہ ہے کہ پانی جب 40 مٹکے کے برابر ہو جائے تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ شاہ نواز صاحب بتائیے آپ پانی کو کب ناپاک مانتے ہیں؟ جی جی شاہ نواز صاحب ایک حدیث میں ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرو، اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کھایا اور وضو نہیں فرمایا۔ بتائیے شاہ نواز صاحب آپ دونوں حدیثوں پر عمل کرتے ہیں؟ جی 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 شمس صاحب۔ شاہ نواز صاحب حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جحیفہ، حضرت واہل بن حجر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے۔ شاہ نواز صاحب کیا آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ مجھے تھوڑا سوچنے کا موقع تو دیجیے جناب شمس الزمان صاحب۔ شاہ نواز صاحب حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت برا بن عازب، حضرت واہل بن حجر، حضرت ابو مالک اشعری، حضرت ابو مسعود انصاری، حضرت عباد بن زبیر، یہ سارے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ شاہ نواز صاحب کیا آپ اس حدیث پر چلتے ہیں؟ شمس الزمان صاحب سنیے، ہم ہر حدیث کو نہیں مانتے، ہم صرف بخاری کو مانتے ہیں، بخاری کو، سمجھے جناب؟ اچھا تو اب آپ بخاری پر آ گئے۔ اچھا شاہ نواز صاحب یہ بتائیے کہ بخاری میں حضرت سلمہ بن اکوع، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی صرف 3 دن ہے۔ شاہ نواز صاحب کیا آپ بخاری کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ کیا کہا آپ نے؟ شاہ نواز صاحب بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ شاہ نواز صاحب بخاری شریف کی اس حدیث پر کیا آپ کا عمل ہے؟ کیا؟ شاہ نواز صاحب بخاری شریف کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے۔ شاہ نواز صاحب جواب دیجئے، کیا آپ بخاری کی اس حدیث پر چلتے ہیں؟ شمس الزمان صاحب آپ تو مجھ سے ایسا سوال پر سوال کیے جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ دور حاضر کے سب سے بڑے امام و مجتہد اور مفتی و محقق ہمیں۔ ارے بھائی حدیث کا معاملہ ہے، اسے سمجھنا کوئی دال بھات ہے کیا؟ دیکھیں گے، علماء کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے کہ ہمارے امام ابن تیمیہ، ابن قیم، قاضی شوکانی
ناصر الدین البانی، صدیق حسن خان بھوپالی، شیخ عثیمین اور ہمارے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے بخاری کی ان حدیث کے تعلق سے کیا فرمایا؟ یہ کوئی ضروری ہے کہ ہم بخاری کی ہر حدیث پر عمل کریں؟ واہ جناب واہ، اچھا دھوکہ دیتے ہیں آپ لوگوں کو۔ کچھ دیر تو پہلے آپ کہہ رہے تھے ہم لوگ کسی کی تقلید نہیں کرتے، یہ ابن تیمیہ ابن قیم کہاں سے آ گئے جناب؟ میں نے کب یہ کہا کہ ہم تقلید نہیں کرتے؟ کیا بات؟ تقلید ہم بھی کرتے ہیں بھائی، مگر آپ لوگوں کی طرح تقلید شخصی نہیں کرتے جناب۔ کیا بات؟ شاہنواز صاحب، یہ تقلید شخصی کیا ہوتی ہے بھائی؟ تقلید شخصی یہی کہ ابو حنیفہ کو پکڑ لیا تو پکڑ لیا، ابو ادریس شافعی کے پیچھے پڑ گئے تو پڑ گئے۔ کیا دنیا میں یہی چار عالم گزرے ہیں؟ کیا ابن تیمیہ عالم نہیں تھے؟ کیا ابن قیم عالم نہیں تھے؟ قاضی شوکانی عالم نہیں تھے؟ شاہنواز صاحب تمیز سے بات کیجیے، ائمہ دین کا نام ادب سے لیجیے۔ آپ بار بار ابو حنیفہ اور شافعی کہے جا رہے ہیں۔ ارے وہ امام ابو حنیفہ جن کے بارے میں امام شافعی نے یہ کہا ہو من اراد الفقہ فہو عیال علی ابی حنیفہ، سبحان اللہ، جو دین میں فقہ حاصل کرنا چاہے وہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد بنے۔ سبحان اللہ، جن کو امام بخاری کے دادا استاد مکی بن ابراہیم نے عالم الارض یعنی روئے زمین کا سب سے بڑا عالم کہا ہو، جن کو سفیان ثوری نے افقہ اہل الارض روئے زمین کا سب سے بڑا فقیہ کہا ہو، جن کو خطیب بغدادی نے، امام ذہبی نے، ابن الاثیر جزری نے، آپ کے صدیق حسن خان بھوپالی نے اور ناصر الدین البانی نے امام اعظم کہا ہو، آپ انہیں صرف ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک، ہم تقلید کرتے ہیں مگر تقلید شخصی نہیں کرتے، کیونکہ تقلید شخصی بدعت ہے اور ہر بدعت حرام ہے، لہذا تقلید شخصی حرام ہے۔ شاہنواز صاحب، آپ نے تقلید شخصی کو بدعت کیسے کہہ دیا؟ کیا آپ جانتے ہیں بدعت کسے کہا جاتا ہے؟ کیا ہر بدعت حرام ہوتی ہے؟ میاں شمس الزمان صاحب، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ارے ہم تو بدعت کا فتویٰ دیتے دیتے اتنے پکے ہو چکے ہیں کہ اب تو ہمیں ہر چیز بدعت دکھائی دیتی ہے۔ شمس الزمان صاحب، اتنی چھوٹی چھوٹی بات مجھ سے مت پوچھو، سمجھ گئے؟ تقلید شخصی بدعت ہے اور ہر بدعت حرام ہے، لہذا تقلید شخصی حرام ہے۔ شمس الزمان صاحب، یہ بتائیے کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقلید شخصی کا حکم دیا؟ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں تقلید شخصی تھی؟ کیا تابعین تقلید شخصی کرتے تھے؟ شمس الزمان صاحب، آپ کو چیلنج ہے، صرف ایک دلیل آپ دے دیجئے، ہم مان لیں گے کہ تقلید شخصی بدعت نہیں ہے اور ہمیں بھی تقلید شخصی کرنا چاہیے اور ہمیں بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہونا چاہیے۔ شاہنواز صاحب، آپ ایک دلیل کی بات کرتے ہیں، یہ ناچیز تو تقلید شخصی پر ایک نہیں سینکڑوں دلیلیں سنا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سنیے جناب شاہنواز صاحب، سنیے، بخاری میں 3 مقام پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقلید شخصی کا حکم دیا اور ایک عورت سے فرمایا ان لم تجدنی فاتی ابا بکر، میرے وصال کے بعد مسائل ابو بکر سے پوچھنا۔ سبحان اللہ، بخاری شریف ہی میں ہے کہ مدینہ کے صحابہ و تابعین حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید شخصی کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا لا ناخذ بقولک وندع قول زید، اے عبداللہ بن عباس، ہم زید بن ثابت کو چھوڑ کر آپ کی بات نہیں مان سکتے۔
بخاری میں ہے جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید شخصی کا حکم دیا اور فرمایا لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، جب تک عبداللہ ابن مسعود تم میں موجود ہیں مسائل مجھ سے مت پوچھنا۔ ابو الولید باجی کی التحریر والتعدیل میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ کے لوگوں کو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقلید شخصی کا حکم دیا اور فرمایا سلو مولانا الحسن، مسائل حسن بصری سے پوچھا کرو۔ علامہ شمس الدین ذہبی کی کتاب تاریخ الاسلام میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی کی تقلید شخصی کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اذا حدثنا ثقۃ بفتوی عن علی لم نتجاوز، ہم حضرت علی کے فتویٰ سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ابن سعد کی طبقات الکبریٰ میں ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر لوگوں کو سعید بن مسیب کی تقلید شخصی کا حکم دیتے اور فرماتے سلو سعید بن المسیب فإنه قد جالس الصالحین، مسائل سعید بن مسیب سے پوچھا کرو کیونکہ انہیں نیک لوگوں کی صحبت ملی ہے۔ سنیے جناب، سنیے، ٹھہریے جناب، ٹھہریے اور سنیے۔ امام بخاری کے استاد حضرت عبداللہ ابن مبارک، وکیع بن جراح، یحییٰ بن سعید قطان، امام بخاری کے استاد امام حمیدی، امام بخاری کے استاد مکی بن ابراہیم، عبد الرحمن بن مہدی، حاکم نشاپوری، ابن منذر، ابن حبان، امام بیہقی، ابن خزیمہ، امام دارقطنی، ابو بکر اسماعیلی، ابن عبد البر، خطیب بغدادی، ابو نعیم اصفہانی، ابن حجر اسقلانی، ابن کثیر دمشقی، شمس الدین ذہبی، جمال الدین مزی، جمال الدین زیلعی، ابن صلاح، ابن بطال، ابو سلیمان خطابی، ابن جوزی، ابن رجب بغدادی، قاضی ایاز، ابن العربی، بدر الدین عینی، جلال الدین سیوطی، ملا علی قاری، یہ تمام محدثین و فقہا و مفسرین و علماء تقلید شخصی کرتے تھے۔ کوئی ان میں مالکی تھا، کوئی حنبلی تھا، کوئی شافعی اور کوئی حنفی تھا۔ شاہنواز صاحب بتائیے کیا یہ آپ کے نزدیک یہ تمام لوگ بدعتی تھے؟ جی شمس بھائی، سنیے شاہنواز صاحب اور سنیے، سیاستہ کے سارے مصنف تقلید شخصی کرتے تھے۔ امام ترمذی تقلید شخصی کرتے تھے، امام ابی داؤد تقلید شخصی کرتے تھے، امام نسائی تقلید شخصی کرتے، امام مسلم مقلد تھے۔ اور سنیے شاہنواز صاحب سنیے، امام بخاری امام شافعی کی تقلید کرتے تھے۔ کیا امام بخاری مقلد تھے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جناب کہ امام بخاری مقلد رہے ہوں۔ یہ میں نہیں بلکہ آپ کے امام اعظم صدیق حسن خاں بھوپالوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا اس کی یہ کتاب میرے پاس ہے، آپ خود ان میں دیکھ لیں۔ وقد ذكره أبو عاصم في طبقات أصحاب الشافعي مسلم بن حجاج القشیری الشافعی۔ اور دیکھیے صاحب امام مسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ امام شافعی کے مقلد تھے۔ شمس الزمان بھائی، بات دراصل یہ ہے
کہ میں نے تقلید کے مسئلے پر بڑا غور و خوض کیا اور مجھے لگا کہ حق پر وہی لوگ ہیں جو کسی امام کی تقلید کرتے ہیں۔ نے علماء سے کئی مرتبہ اس بات کا ذکر بھی کیا، مگر انہوں نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ میاں تم کس تقلید کی بات کرتے ہو؟ ارے تم بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، ابو داؤد پڑھو، کسی امام کے چکر میں مت پھنسو۔ مگر جب بھی میرا کوئی مسئلہ اٹکتا تو وہ مجھ سے کہتے دیکھو ابن تیمیہ نے اس مسئلے میں ایسا کہا ہے، ابن قیم نے یہ کہا ہے، قاضی شوکانی ایسا کہتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب نجدی یہ فرماتے ہیں۔ میں اس وقت سوچتا کہ یہ لوگ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی تقلید سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اسے شرک و بدعت کہتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ خود کسی نہ کسی کی تقلید کرتے ہیں۔ بلکہ ایک بار تو بڑا غضب ہوا، میں ابن تیمیہ کی ایک کتاب الفتاوی الکبریٰ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک مقام پر لکھا تھا یکونون فی وقت یقلدون من یفسد وفی وقت یقلدون من یصاحبه بحسب الغرض والهوى ومثل هذا لا يجوز باتفاق الامة۔ کچھ لوگ ہیں جو خواہشات نفس کے پیروکار ہوتے ہیں، کبھی ایسے امام کی تقلید کرتے ہیں جو نکاح کو فاسد کہتے ہیں، اور کبھی ایسے امام کی تقلید کرتے ہیں جو نکاح کو صحیح قرار دیتے ہیں، حالانکہ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس طرح کی تقلید بالکل ناجائز ہے۔ شمس الزمان صاحب، میں نے ابن تیمیہ کی یہ عبارت اپنے شیخ محترم کو دکھائی جو تقلید کو شرک اعظم اور اکبر الکبائر قرار دیتے تھے، اور میں نے جب ان سے کہا کہ حضرت ابن تیمیہ کی اس عبارت سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی کو تقلید شخصی کرنا چاہیے اور ایک وقت میں کسی ایک ہی امام کی تقلید کرنا چاہیے، تو وہ شیخ محترم مجھ پر سخت ناراض ہوئے اور کہا میاں سنو، اس طرح کی بات کہیں بھی نظر آئے اسے کسی کو دکھایا مت کرو بلکہ چھپا دیا کرو، کیا بات، یا اس کے نیچے ایک چھوٹا سا حاشیہ لگا دیا کرو، ھذا قول مدور، یا یہ لکھ دیا کرو ھذا قول لا اصل لہ، یا تھوڑی سی محنت ہی کر دیا کرو کہ اس کا ایک الگ نسخہ تیار کروا کر اور اس سے اس قسم کی عبارت نکال کر کسی پریس میں چھپوا دیا کرو۔ میں اپنے شیخ محترم کی یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا اور اسی دن سے مجھے یہ ڈاؤٹ ہونے لگا کہ یہ غیر مقلدین راستے سے بھٹکے ہوئے۔ شمس الزمان بھائی، آج آپ کی گفتگو نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا اور ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہمارے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ ہم کسی ایک امام کی تقلید کریں۔ پر شمس الزمان صاحب، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر یہ لوگ تقلید سے منع کیوں کرتے ہیں؟ شاہ نواز صاحب، اس میں ایک بہت بڑا راز ہے، اور وہ یہ کہ ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے مسلمان ایک مضبوط طاقت تھے، ان کی قوت کی وجہ ان کا باہمی اتحاد و اتفاق تھا۔ انگریز اچھی طرح واقف تھے کہ مسلمان اگر اسی طرح متحد و متفق ہو کر رہیں تو وہ ہندوستان میں ہمارے قدم کبھی بھی جمنے نہ دیں گے، اور ہندوستان کی سرزمین پر کبھی بھی ہماری حکومت کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ لہذا انگریزوں نے چند کم پڑھے لکھے لوگوں کو خریدا جن میں سر فہرست اسماعیل دہلوی تھے۔ انگریز اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت کا راز یہ ہے کہ وہ اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور دوسرا بڑا راز ان کی مرکزیت ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر 11ویں صدی ہجری تک ہمیشہ مسلمانوں میں کچھ ایسی شخصیات رہی جن کی آواز پر مسلمان ایک جسم اور ایک جان بن جایا کرتے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ کی تقلید مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کے درمیان دیوار چین کی طرح ایک رکاوٹ ہے جو کبھی مسلمانوں کو بکھرنے نہیں دیتی ہے۔ لہذا مولوی اسماعیل دہلوی نے مسلمانوں کے دلوں سے
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و عقیدت کو کم کرنے کے لیے ایک طرف توحید کے پردے میں توہین رسالت کا نظریہ پیش کیا اور دوسری طرف مسلمانوں کی مرکزیت کو توڑنے اور ان کی جمعیت کو پارا پارا کرنے کے لیے حفاظت حدیث کی آڑ میں انکار تقلید یعنی غیر مقلدیت کا نعرہ بلند کیا اور نوخیزوں نوجوان بچوں کو پکڑ پکڑ کر یہ کہنا شروع کیا آخر تم کسی امام کی تقلید کیوں کرو؟ یہ لو قرآن ہے، یہ بخاری و مسلم ہے، یہ ہمارے آدمی کا کیا ہوا اردو انگلش ترجمہ ہے، اس کا مطالعہ کرو، تم کچھ ہی دنوں میں خود ہی مستحق بن جاؤ گے۔ شمس الزمان صاحب، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مقلدین بڑے بے ادب ہوتے ہیں۔ وہ میلاد النبی کو بدعت کہتے ہیں، جلوس محمدی کو ناجائز کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کو حرام قرار دیتے ہیں، گنبد خضرا کو صنم اکبر بڑا بت کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شرک اکبر یعنی سب سے بڑا شرک ہے۔ شمس الزمان بھائی، میں کچھ دنوں ان کے درمیان رہ چکا ہوں، وہ اتنے بڑے بے ادب ہوتے ہیں کہ ہم آپ سے کیا بتائیں۔ ایک مرتبہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ سن کر مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا وہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ ایک بار میں نے غیر مقلد کو دیکھا کہ وہ قرآن پیر پر رکھے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی قرآن ہے، ادب کرو۔ اس نے کہا قرآن و حدیث میں کہاں آیا ہے کہ قرآن پیر پر مت رکھو؟ اور بھائی ایک مرتبہ کی بات اور بتا دوں، ایک بالکل نوجوان لڑکا جس کی عمر 18-19 سال رہی ہوگی، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کا موبائل فون بجنے لگا، اس نے جیب سے موبائل نکالا اور بات شروع کر دی۔ میں نے اس سے کہا کہ صاحب یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ نماز ہے، نماز۔ وہ مجھ سے کہنے لگا قرآن و حدیث میں کہاں آیا ہے کہ نماز میں موبائل سے بات مت کرو؟ کیا بات! شمس الزمان صاحب، ایک بات اور بتا دوں، بہت اندر کی بات ہے۔ کیا بات! پہلے تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، مگر اب یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں اور خدا کو اپنی طرح کہنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح میرے پاس ہاتھ ہے اسی طرح اللہ کے پاس بھی ہاتھ ہے، جس طرح میرے پاس پیر ہے اسی طرح اللہ کے پاس بھی پیر ہے، جس طرح میرے پاس آنکھ ہے اسی طرح اللہ کے پاس بھی آنکھ ہے۔ شمس الزمان صاحب، میں ان لوگوں کے درمیان کچھ دن رہا، مگر اللہ اس کے رسول کی شان میں ان کی گستاخی دیکھ دیکھ کر دل برداشتہ ہو گیا اور ان کی کٹ دلیلی اور کٹ حجتی سے پریشان سا ہو گیا تھا۔ آج آپ سے مل کر مجھے بڑا اطمینان نصیب ہوا۔ سبحان اللہ! شمس الزمان بھائی، ایک بات اور بتائیے، حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے۔ کیا کسی حدیث میں اہل حدیث یعنی غیر مقلدین کے بارے میں کچھ آیا ہے؟ ہاں شاہنواز صاحب، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس فتنے کی پیشن گوئی کی اور فرمایا سیخرج قوم فی آخر الزمان احداث الاسنان سفہاء الاحلام یقولون من قول خیر البریہ لا یجاوز ایمانهم حناجرهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ۔ آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جن کی عمر کم ہوگی، ان کے پاس عقل بھی کم ہوگی، وہ حدیث حوالے میں پیش کریں گے حالانکہ ایمان ان کے حلق کے نیچے نہ اترے گا، وہ دین سے ایسا نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے۔ اللہ شمس الزمان صاحب، اس حدیث میں تو بالکل صاف ہے
کہ اہل حدیث گمراہ ہیں؟ شمس الزما صاحب، میں آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں گواہ بناتا ہوں اور اس بڑی مجلس میں سب کے سامنے اسی وقت غیر مقلدیت سے توبہ کرتا ہوں اور یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا کسی غیر مقلد کے فریب میں نہیں آؤں گا، اور میں اپنے تمام دوستوں اور ساتھیوں کو بتاؤں گا کہ یہ غیر مقلدین جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو ابن تیمیہ، ابن قیم، قاضی شوکانی، ناصر الدین البانی، صدیق حسن خان بھوپالی، محمد بن عبد الوہاب نجدی، اسماعیل دہلوی، مولوی نذیر حسین بٹالوی، عبدالعزیز بن باز، محمد بن صالح عثیمین اور احمد رائے بریلوی جیسے گمراہان زمانہ کو اپنا امام و پیشوا مانتے ہیں، یہ سب گستاخ گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور میں اپنے تمام دوستوں اور تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کسی غیر مقلد کے چکر میں آ کر اپنے عقیدے کو تباہ نہ کریں اور غیر مقلدین کے فتنوں سے اپنے بچوں اور اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کریں۔ اے اللہ میرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا وعلانیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شمس الزما بھائی، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ کی وجہ سے مجھ پر حق واضح ہوا اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ غیر مقلدین گمراہ ہیں، گمراہ ہیں، گمراہ ہیں۔ اچھا شاہ نواز صاحب، اب اجازت دیں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم